اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک سے عمرہ کے ارادے سے مدینہ پاک سے 1400 صحابہ کے ساتھ آقا علیہ السلام عمرہ کے ارادے سے یہ چلے۔ احرام باندھا، جہاں بکا ہے ذوالحلیفہ، 1400 صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، مکہ پاک پہنچے۔ کتنے دن کی مسافت؟ تقریباً 470-80 کلومیٹر کا یہ سفر طے کیا۔ کتنے دن کی مسافت کے بعد جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے، حدیبیہ مقام پر کفار کو پتہ لگ گیا، مشرکین مکہ کو پتہ لگ گیا کہ 1400 صحابہ آ رہے ہیں، ہم پر وہ کہیں حملہ نہ کر دیں۔ انہوں نے ایک اپنا قاصد بھیجا کہ بھی یہاں رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ ان کا ایک وقت آیا، تقریباً 80 لوگ تھے، اس میں لکھا ہے، تو صحابہ کرام نے ان کو قید کر دیا، بٹھا دیا۔ ادھر انہوں نے عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس کو بھیجا مذاکرات کے لیے، وہ آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 1400 صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے اور کئی دن کی مسافت کر کے سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، ان کا ارادہ بھی عمرہ کا ہے، لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، جنگی سامان بھی نہیں ہے، نہ تلواریں ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر ان کفار مکہ، مشرکین مکہ سے کہا کہ مسلمان جو آئے ہوئے ہیں ان کو عمرہ کرنے دو، کعبہ اللہ کا طواف جو ہے کرنے دو، سعی کرنے دو، ان کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں، ان کے لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو الٹا انہوں نے عروہ بن مسعود سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مل گیا۔ یہ عروہ بن مسعود یہ سردار تھا، بڑی رات تھا۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کا پہرا دینے والا مغیرہ بن شعبہ تھا، یہ خود رہنے ہوئے تلوار میں پیچھے پہرا دے رہا تھا۔ یہ عروہ بن مسعود جب بھی بات کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لیتا۔ ہماری بھی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بڑے سے کوئی بات کرے نا تو اس کی داڑھی سے ہاتھ لیتے ہیں، یا میری بات یہ مان لے، تو بڑا ہے میری بات مان لے، اس طرح یہ عرض کر رہا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ پیچھے کھڑے تھے، اس نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ پتہ ہے تو کس سے بات کر رہا ہے، پتہ ہے تو کس سے بات کر رہا ہے، یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، بات کرنی ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بات کر، ادب سے بات کر۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ رشتہ دار تھا ان کا، عروہ بن مسعود کا رشتہ دار تھا، اور ایک احسان تھا اس کا، اس مغیرہ بن شعبہ کا۔ اس نے اسلام لانے سے پہلے 12 لوگوں کو قتل کیا، اس کا جو قصاص تھا یہ اس عروہ بن مسعود نے دیا تھا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بھتیجا ہے، رشتہ دار ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیبہ ہے۔ کہتا ہے تو شیبہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں شیبہ، یار وہ تیرا میرا جو تجھ پر احسان ہے وہ بھول گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا احسان ہے مجھ پر، لیکن نبی کی محبت سے وہ احسان زیادہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ کر بات کر۔ تو یہ پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، پیچھے ہٹ کر بات کر۔ تو یہ چلے گئے، جا کر ان کو بتایا، تو انہوں نے سہیل نامی کو بھیجا مذاکرات کے لیے۔ طے یہ ہوا، اس میں شرطیں لکھی گئیں، ساری کی ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، اتنی بھی شرطیں لکھی گئیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری جماعت صحابہ میں 1400 صحابہ میں جس کا انتخاب کیا، منتخب کیا جس کو، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بنا کر بھیجا، ایلچی اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم مکہ پاک جاؤ، تمہارے ان لوگوں پر جو ہیں بڑے احسانات ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی سخی اور اسلام لانے سے پہلے بھی سخی تھے۔ عثمان غنی وہاں چلے گئے، جہاں وہاں پہنچے، ان سے مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھی ہم اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ جتنی بھی شرطیں لکھی گئیں اس میں صحابہ کرام کو 2 باتوں پر اختلاف تھا۔ آقا علیہ السلام سے تھوڑا سا ان کے دل پر بوجھ تھا کہ اتنے دن کی مسافت کا ایک یہی شرط کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس چلے جاؤ دوسرے سال۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو ہماری طرف سے مسلمان ہو کر آئے گا تم اس کو واپس کر دو گے، اور جو تمہاری طرف سے معذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔
یہ طے ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکے پاک میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ عثمان تیرا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑے احسانات ہیں تیرے، تو ایسا کر، احرام بھی باندھا ہوا ہے، یہ سامنے کعبہ شریف بھی ہے، یہ صفا مروہ بھی ہے، یہ حجر اسود بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، تو جو ہے طواف کر لے، اپنا عمرہ پورا کر لے، طواف بھی کر لے، حجر اسود کو گوشے بھی جتنے دیتا ہے دے لے، آب زمزم بھی پی لے، صفا مروہ جو ہے اس کی سعی بھی کر لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تک میں اپنے محبوب اپنے نبی کو اپنے آگے آگے طواف کرتا ہوا نہیں دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں، میں طواف کروں گا بھی نہیں، میں اس وقت تک جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ نہیں دیں گے، اس وقت تک عثمان بھی نہیں دے گا، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں کریں گے، عثمان بھی صحیح نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بٹھا دیا۔ خبر یہ مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ خبر چلتے چلتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی حدیبیہ مقام پر، تو آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو بلایا ایک درخت کے نیچے، بلا کر فرمایا کہ ہم نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، میرے ہاتھ پر جو ہے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے ابو سنان ہیں، حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عرض کی کہ آقا ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب جو ہے عثمان غنی کے خون کے ایک قطرے پر قربان ہے۔ سلمہ بن عقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی، عرض کی کہ حضور یہ میری ایک جان ہے، میرے 100 جان بھی ہوں تو عثمان غنی کے خون کے ایک قطرے پر قربان ہے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی آقا علیہ السلام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے، صحابہ کرام کے ہاتھ اوپر، عثمان غنی کے خون کے بدلے کی قصاص کی بیعت ہو رہی ہے۔ اوپر آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں اے محبوب سب سے اوپر یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس ہاتھ کو نبی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ فرما رہے ہیں محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ شرطیں لکھی گئیں، صحابہ کرام میں بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی، بڑا عجیب سا جو ان کی سوچ بدل گئی کہ ہم نے کتنے دن کی مسافت کی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی شرطیں بھی ساری پوری کی ہیں، یہاں یہ عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو احرام کھول دو، قربانیاں کر لو، اپنے جو ہے حلق بھی کروا لو۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ سب سے پہلے جس نے احرام کھولا، حلق کروایا پوری جماعت صحابہ میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا ذہن پر، دل پر ایک صدمہ سا ہوا کہ کتنے دن کی مسافت کر کے ہیں ہم، جو ہے احرام بھی باندھا ہوا ہے، احرام کی شرطیں بھی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے خیمے میں چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا آگو بلا سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں قالوا بلا ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمارا ان سے ٹکراؤ ہو جائے، جنگ ہو جائے، کیا ہم شہید ہو جائیں جنت میں نہیں جائیں گے؟ اگر وہ قتل ہو گئے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ تم شہید ہو گئے تو تم جنت میں، وہ قتل ہو گئے تو وہ جہنم میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہیں بھی حق پر اور ہماری شہادت بھی جنت میں جائیں گے تو ہم تب کر جو ہے یہ سلو کیوں کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ان سے جنگ کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر صبر کر۔ عمر فاروق نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آقا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے یہ کہا تھا عمرہ کریں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ عمر علیہ السلام یہ تو نہیں فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر میں نے یہ کہا تھا عمرہ کریں گے، انشاءاللہ عمرہ تم بھی کرے گا، ساری جماعت صحابہ عمرہ کریں گے، اس سال نہیں تو دوسرے سال جو ہے عمرہ کریں گے۔ عمر سن، ان رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وناصری، اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اے عمر یہ دو چیزیں، میں اللہ کا رسول ہوں پہلی چیز، دوسری چیز اللہ میری مدد کرے گا، تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ عمر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ حضرت عمر یہاں سے اٹھے، تھوڑا سا جلال تھا، یہ جلالی صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے خیمے میں گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے خیمے میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، احرام کھولا ہوا ہے، اپنا حل کروایا ہوا ہے، کہ گئے جا کر کہا یا السلام علیکم یا ابا بکر، اے بکر تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ 1400 صحابہ دیکھیں کتنی پریشانی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اس سال وہ عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ ہم اطیع اللہ و اطیع رسول، جو کچھ ہمیں ہمارے نبی فرمائیں گے وہی ہم کریں گے۔ یہ وہی سوال کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام سے کیے تھے کہ اے ابوبکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچے نبی ہیں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ وہ باطل پر نہیں ہیں؟ باطل پر ہیں۔ ہم شہید ہو گیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی الفاظ جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ عمر ہوش کر، جو کچھ آقا علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کر دیا۔ یہ یہاں سے اٹھے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے، جا کر اس کو بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اعوذ باللہ پڑھ۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ہم کس کے تابع ہیں؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے طریقے پر گزار رہے ہیں، اس کے جو ہے حکم پر گزار رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ ہوش کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ٹھیک ہے، اس سال نہیں کریں گے اگلے سال کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی، صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کا خون دو پر لگا دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے۔ تو جب کفار مکہ مشرکین مکہ کو پتہ لگا کہ 1400 صحابہ نے بیعت کر لی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی، تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہیں چلے جائیں۔